اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ حاضرین محترم، مختلف موضوعات پر اب تک ہماری گفتگو جاری رہی۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے فضیلت تلاوت قرآن کریم، اس لیے کہ ہمیں تلاوت پہ بھی توجہ دینا ہے اور اپنے بچوں کو بھی تلاوت قرآن پہ آمادہ کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے عرض بھی کیا کہ باپ کے وظائف میں سے ایک وظیفہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے۔ قرآن کی تعلیم یوں دے کہ بہترین قرآن بچہ پڑھے، روانی ہو، گھر میں تاکید کرے پڑھنے کی، خود پڑھے۔ عملی طور پر جب خود بزرگ گھر میں پڑھیں گے تو یقیناً بچے بھی پڑھیں گے۔ عام مہینوں میں قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن اس مہینے میں جو ثواب ہے وہ ہر مہینے سے زیادہ ہے۔ میں نے اس سے قبل اشارہ کیا، معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے روایتیں منقول ہیں۔ خود خطبہ شعبانیہ کی طرف میں نے بار بار اشارہ کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں خطبہ شعبانیہ میں رمضان مبارک کے متعلق موجود ہیں۔ پیغمبر اکرم نے وہاں ثواب بیان فرمایا ہے تلاوت قرآن کا۔ ایک آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ہاں آیت ہے، ایک آیت آپ نے یہ پڑھی، ایک ختم قرآن کا ثواب۔ ہم خود پڑھیں، اپنے مرحومین کے لیے ایصال کریں۔ اگر ایک قرآن پڑھ کے اپنے مرحومین کے لیے ہم ایصال کرتے ہیں تو کتنے ختم قرآن کا ثواب ان تک پہنچ رہا ہے، غور فرما رہے ہیں؟ لہٰذا بار بار میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ غنیمت سمجھیں اس مہینے کو۔ پیغمبر اکرم کے علاوہ دیگر معصومین سے بھی یہ روایت صادر ہوئی ہے، میں نے دیکھا روایتوں میں۔ لہٰذا پابندی کریں تلاوت قرآن کی، اور یہاں پر جو ہم تلاوت کرتے ہیں نماز مغربین کے بعد، اس میں جو ہے شرکت کریں۔ خصوصاً میں جوانوں سے یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہاں پہ بیٹھنے سے اگر قرآن مجید آپ سماعت کریں گے تو آپ کو روانی آ جائے گی قرآن کی تلاوت میں۔ ایک اہم فائدہ قرآن مجید کی تلاوت میں شرکت کا یہ ہے، لہٰذا کم سے کم بیٹھ کر سنیں یہاں۔ آپ دیکھیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جسے ہم رمضان مبارک کہتے ہیں، تنہا یہی وہ مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے۔ باقی 11 مہینے جو اور ہم رمضان مبارک کے بعد شوال المکرم اور ذوالقعدہ ذوالحج، یہ مہینے جو ہے قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ یہی تنہا وہ مہینہ ہے جو قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ اس کی اہمیت کو آپ نظر میں رکھیں۔
बखुदा बाज़ रिवायतों में वारिद हुआ है कि अगर रमज़ान मुबारक की हकीकत को लोग समझ जाएं, उसकी गहराई और गहराई तक पहुंच जाएं, तो इस चीज़ को वो पसंद करेंगे और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ करेंगे कि परवरदिगार ये साल भर तक रहे महीना। ये जो एक महीना है रमज़ान मुबारक का, ये रमज़ान मुबारक साल भर रहे। लेकिन अगर हम ये तसव्वुर करें कि जल्दी से गुजर जाए, कि भूखे प्यासे तमाम पाबंदियां लगी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि हमने रमज़ान मुबारक को दर्क नहीं किया है। वाह वाह रमज़ान मुबारक का नाम कुरान में आया है। बेशक। उसके बाद कुरान मजीद नाजिल हुआ इस महीने में। बार बार पढ़ते हैं आप, शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। पहले महीने को बयान किया, देखिए मैं बहुत तरतीब से बयान कर रहा हूँ। पहले अल्लाह ने महीने का जिक्र किया कि इस महीने में नाजिल हुआ है, ताकि इसकी अज़मत का अंदाज़ा लगे। उसके बाद क्या फरमाया, जो आप नमाज में पढ़ते हैं सूरह क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शबे क़द्र में नाजिल किया। इसका मतलब ये है कि पहले महीने की अज़मत को बयान किया कि इसमें नाजिल किया, और फिर महीने में शब को बयान किया कि शब को हमने नाजिल किया शबे क़द्र। और फरमा रहे हैं, तो जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ हो, तो उस महीने में यकीनन तिलावत कुरान का सवाब ज्यादा होगा। लिहाजा आप पढ़िए इस महीने में कुरान मजीद को। और रिवायत में है, लिकुल्ले शैइन रबीउन व रबीउल कुरान शहरो रमज़ान, हर चीज के लिए एक बहार का मौसम है। और रबीउल कुरान, कुरान का मौसम बहार क्या है, शहरो रमज़ान, यही महीना है। जब बहार का महीना है तो सवाब की भी बहार होगी। और फरमा रहे हैं, ये लुत्फ है परवरदिगार का, ये उसका इनाम है, ये इर्तिका है बशरियत की। इसके ज़रिए से इंसान इर्तिकाई मंजिलों को तय करता है, सैर सऊदी बुलंदी की तरफ जाता है, मानवियत की तरफ जाता है, सालिक इल्लाह बन जाता है, यानी अल्लाह के रास्ते पे वो चलता है। इन चीज़ों के ज़रिए से वो सालिक इल्लाह कहलाता है, अल्लाह के रास्ते की तरफ, और इसके ज़रिए से तकर्रुबे परवरदिगार हासिल करता है। लेकिन याद रखिएगा, आज कुरान के फ़ज़ाइल और कुरान के पढ़ने के सवाब जो बयान किए जाते हैं, क्या यहाँ के लिए नहीं कर रहा हूँ, हर जगह, क्या जिस कदर मोमिनीन है उस कदर जो है कुरान पढ़ा जा रहा है? अफसोस का मकाम है या नहीं है हमारे लिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत में बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में शिकायत करेंगे। कुरान मजीद में ये आयत मौजूद है, वक़ाल रसूल या रब्बे इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। रसूल कहेंगे, परवरदिगार मेरी इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया। और फरमा रहे हैं, अब एक मैं रिवायत पढ़ रहा हूँ इसके बाद, और नतीजा आपके हवाले कर रहा हूँ। रसूल अकरम क़यामत में ये शिकायत करेंगे कि परवरदिगार मेरी इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया। अब ये कि रिवायत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पढ़ रहा हूँ, और इससे अंदाज़ा लगाएं कि परवरदिगार ये चाह रहा है कि किसी न किसी तरीके से मेरा बंदा कुरान की तिलावत करे।
لہٰذا یہ روایت میں پڑھ رہا ہوں امام رضا علیہ السلام سے، انہو قال امر الناس بالقراءۃ فی الصلاۃ لئلا یکون القرآن مہجورا مضیعا۔ امام فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں قرات کریں، یعنی قرآن مجید پڑھیں۔ سبحان اللہ، حمد اور سورہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ فلسفہ ہے پڑھنے کا۔ عمر الناس، بے شک بے شک، امام نے کیا فرمایا؟ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے قرات کا کہ وہ حمد و سورہ پڑھیں۔ کیوں؟ لئلا یکون القرآن مہجورا مضیعا، تاکہ قرآن مہجور نہ ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، قرآن کو لوگ ترک نہ کر دیں۔ اللہ اکبر، اگر یہاں نہ پڑھ سکے کم از کم یہاں کچھ تو توفیق ہو جائے اور قرآن اپنی مہجوریت سے باہر آ جائے۔ قیامت میں پیغمبر شکایت کریں گے، اب دونوں کو ملائیں گے۔ قیامت میں پیغمبر شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ امام فرما رہے ہیں لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نماز میں پڑھیں حمد و سورہ، تاکہ قرآن مہجور نہ رہ جائے۔ یعنی امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مہجوریت سے نکل آئے، اللہ اکبر، یہ مہجور نہ رہ جائے۔ تو ایک طرف تو امام یہ فرما رہے ہیں، دوسری طرف رسول اکرم شکایت کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم جو قرآن کے مہجور ہونے کی، چھوڑ دینے کی شکایت کریں گے۔ کیوں؟ نماز بھی اس کا مطلب ترک کر دی جائے گی۔ غور کریں، بہت عجیب نکتہ میں دے رہا ہوں یہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کہہ رہے ہیں مہجوریت سے باہر آ جائے۔ اگر لوگ نماز پڑھ لیں تب بھی قرآن مہجور نہیں رہے گا۔ رسول قیامت میں شکایت کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو بھی مہجور کر دیں گے۔ تو گویا قرآن کی صرف شکایت نہیں، اس کے ضمن میں نماز کے مہجور ہونے کی شکایت ہے۔ اور فرما رہے لہذا عزیزو دوستو نماز کی پابندی کریں، تلاوت قرآن کی۔ دیکھ رہے ہیں دنیا کے حالات کس تیزی سے بدل رہے ہیں، اللہ اکبر، کس وقت موت کا فرشتہ ہمارے پاس آ جائے اور اس کے بعد ہم وہاں پر کفے افسوس ملتے رہ جائیں کہ اے کاش کی دنیا میں عمل کر کے آئے ہوتے، اے کاش ہم دوبارہ پلٹا دیے جائیں، یہ کاش ہی کاش سب وہاں رہ جائے گا۔ یہ بہترین موقع ہے، اس مہینے میں ہم اپنے کو آمادہ کر لیں۔ کس وقت موت کا فرشتہ آ جائے اور دروازے پر دستک دے جائے، کوئی بھروسہ نہیں۔ لہذا یہ قرآن کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، اور سب سے اہم یہ سب چیزوں میں اخلاص کے ذریعے بے سے۔ شک بے شک بے شک، بغیر اخلاص کے کچھ نہیں۔ بغیر اخلاص کے کچھ نہیں ہے، اساس ہے ہر عبادت کی۔ سب چیزیں چھوڑ دیں بخدا، ایک اچھے انسان کیوں نہیں ہم بن جاتے؟ جوانوں، میں آپ سے خصوصی طور پہ متوجہ ہوں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہم کو امام کے آوان اور انصار میں شامل ہو۔ کیا کہنے سے بن جائیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، عمل کے بعد میں نے ایک روایت دیکھی ہے کہ پروردگار اس شخص کی دعائے رزق جو کرتا ہے، رزق و روزی کی جو دعا کرتا ہے قبول نہیں کرتا ہے اگر وہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے۔ گھر میں بیٹھا رہے اور کہے اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق دے دے۔ ارے بھائی گھر میں آپ بیٹھے ہیں، حرکت کریں، حرکت میں برکت ہے۔ بے شک بے شک بے شک، جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے، بے شک بے شک، جب تک آپ کو حق نہیں ہے کہ یہ دعا کرے اللہم ارزقنی، پروردگار مجھے رزق دے، یہ اسی وقت دے گا جب آپ بھی آگے بڑھیں گے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور کہہ رہے اللہم ارزقنی، وہ من و سلوہ نازل کرنے والا نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے شک، لہذا آپ کام کریں۔ اسی طریقے سے آپ خاموش بیٹھے ہیں اور پروردگارہ ہم کو امام کے آوان و انصار میں، آوان و انصار کا مطلب سمجھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، امام کا ناصر، امام کا مددگار، یہ ہم میں صلاحیت ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نہیں بن سکتے امام کے آوان و انصار میں سے، ہو سکتے ہیں لیکن بنے۔
ایسا عمل پیش کریں، اپنی کردار سازی کریں، خود سازی کریں، تزکیہ نفس کریں، تطہیر قلب کریں۔ جناب شیخ مفید کا نام کس نے نہیں سنا ہے؟ ہمارے جلیل القدر عالم دین بے شک امام نے ان کو جانتے ہیں، ایک توقی لکھا، توقی یعنی خط لکھا امام نے، اس میں کیا جملہ لکھا ہے معلوم؟ امام نے اس خط میں انہیں اپنا بھائی کہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خدا جا کے آپ دیکھیے، اور کسی بھی عالم سے، میں بغیر کسی سند کے گفتگو نہیں کرتا، آپ کسی بزرگ کے مرجع تقلید یا کہیں بھی مورخین سے جس فن کا ماہر ہے جا کے پوچھ لیجیے، امام نے جو توقیع لکھی ہے، خط لکھا ہے جناب شیخ مفید کو، اس میں اپنا بھائی کہا، اور اس کے بعد کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا الناصر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سلام ہو تم پر اے ناصر، نصرت کرنے والے، نصرت کرنے والے۔ شیخ مفید ہماری طرح تو انسان تھے، کیسے شیخ مفید بنے؟ کردار اگر ہم ایسا بنائیں شیخ مفید جیسا تو امام کا سلام ہم پر بھی ہوگا، بے شک بے شک بے شک۔ امام ہمیں بھی بھائی کہیں گے۔ اور ایک جملہ بتاؤں کیا کہا ہے، شاید میں نہ پہنچ پاؤں تو انشاءاللہ باقی باتیں کل کر دوں گا، لیکن یاد ہے جس دن شیخ مفید کی وفات ہوئی ہے تو امام نے کیا کہا ہے؟ شیخ یہ تمہاری آج وفات نہیں ہوئی ہے، مگر یہ کہ یہ دن جو جس دن تمہاری وفات ہوئی ہے آل محمد کے لیے یہ مصیبت کا دن ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کتابیں موجود ہیں، آپ دیکھیے ساری چیزیں۔ شیخ تمہاری وفات سے آل محمد پہ آج یہ مصیبت کا دن ہے، اللہ اکبر۔ ایسے ہم بنے۔ اس کے بعد امام نے ایک چیز اور کہی ہے کہ شیخ میں اس وقت خوش ہوں گا جس وقت طلباء اہل علم تمہاری کتابوں کا مطالعہ اور مباحثہ کریں گے۔ اللہ، ان کی مشہور کتاب ہے تاریخ میں الارشاد، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اردو زبان میں، پڑھیے، یعنی ان کی کتابیں امام کی مورد نظر ہے۔ بہرحال تو ہم امام کے اعوان و انصار میں بننے کے لیے ہم تیاری کریں، اپنے کو بنائیں، اپنے کو سنواریں تاکہ امام کے ناصروں میں شمار ہو سکیں، اور امام جب چلیں تو امام کے ساتھ ہم امام کے لشکر میں ہوں۔ یہ ابھی سے آمادہ کریں اپنے کو، قرآن مجید کثرت سے پڑھیں اور غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، یوں ہی نہیں کہ جو ہے تلاوت کرتے جائیے، اور ثواب یقیناً ہے اس کا، لیکن غور و فکر اور تدبر سے پڑھنے سے ثواب دوبالا ہو جاتا ہے، اور افضل عبادت قرار دیا گیا ہے تلاوت قرآن کو، افضل عبادت۔ ایک روایت پڑھ رہا ہوں، تمام کر رہا ہوں، کنز العمال میں یہ روایت موجود ہے، ملا متقی ہندی کی یہ کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں اس روایت کو، افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن، افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن نظراً، میری امت کا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہے دیکھ کر، یعنی قرآن کو دیکھ کر پڑھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امام جو فرما رہے ہیں، معصوم یہ جو فرما رہے ہیں افضل عمل ہے، اور دیکھ کے پڑھنا، یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف قرات کا ثواب، دوسری طرف اس کے دیکھنے کا بھی ثواب، ایک عمل سے پروردگار دو ثواب عنایت کر رہا ہے۔ کیا یہ اس کا لطف نہیں ہے؟ بے شک یہ اس کا کرم نہیں ہے؟ یہ سارے اعمال جو ہم پر رکھے گئے اس میں پروردگار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پوری کائنات اس کو چھوڑ دے، اس کا سجدہ نہ کرے، تب بھی وہ خالق و مالک و خدا و پروردگار رہے گا، اور سب کے سب مطیع بن جائے تب بھی وہ پروردگار رہے گا۔ یہ سارے فوائد جو ہے پلٹ کے ہماری طرف آتے ہیں۔ پروردگارہ ہمیں یہ توفیق دے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کر سکیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔